آپ ابھی یہ اسپیکولیشن سمجھ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم پہ بات کہیں بھی نہیں ہو رہی، لیکن آپ کا اپنا خطاب قومی اسمبلی میں جب آپ نے خطاب کیا تھا وہ بڑا سخت تھا کہ 18ویں ترمیم کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا، اور ساتھ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ صوبے بھی بااختیار ہوں لیکن وفاق کو بھی طاقت ملنی چاہیے، تو اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ بات تو وہیں پہ ہوئی تھی سر کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے، تو کیا اس کے بعد حکومت نے، وزیر اعظم نے یہاں کہیں سے اس پہ بات ہی نہیں ہوئی 18ویں ترمیم؟ میرا تقریر تھا نیشنل اسمبلی میں، وہ اسی کانٹیکس میں تھا جو ہم نے 27ویں ترمیم پاس کی، اور اس 27ویں ترمیم میں آپ کو یاد ہوگا میجسٹریل پاور، ایگزیکٹو میجسٹریل پاورز تھا، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ایسے تو اس کانٹیکس، اسی کانٹیکس میں نے کہا وہ اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو حق جب آپ دیتے ہو واپس چھیننا تو بہت مشکل ہو جاتا، تو مشکل کیا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اسی کانٹیکس میں وی انشور کہ کوئی رائٹس، کوئی صوبہ کی جو اختیار ہے، جو حقوق ہے، وہ ہم نے کمپرومائز کیے بغیر 26th امینڈمنٹ اور 27th امینڈمنٹ پاس کی، بلکہ ہم نے جو صوبے کے اسپیس ہے، جو صوبے کو ریپرزنٹیشن ہے، دونوں 26th امینڈمنٹ میں اور 27th امینڈمنٹ میں ہم نے صوبے کے لیے حقوق لیے ہیں، مزید حقوق لیے ہیں، ہم نے ان کا حقوق کم نہیں کیے ہیں۔ جیسے سینٹ آف پاکستان صوبے کی برادری کی نمائندگی ہے، اور ہمارا پارلیمان میں نیشنل اسمبلی بھی ہے اور سینٹ آف پاکستان بھی ہے، تو ویسے ہی ہم نے یہ 26 to 27 امینڈمنٹ سے ہمارا جوڈیشری میں بھی وہی وفاقی بیلنس پیدا کیا۔ جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ رہا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ آئینی عدالت میں تمام صوبے کی برابری کا نمائندگی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی انسسٹنٹ اور انپٹ پہ کیا گیا۔ تو اسی کانٹیکس میں ہمارا بات چیت ہوا۔ بیونڈ دیٹ کانٹیکس، ان دا کانٹیکس آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کہ مزید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وزیر اعظم صاحب یا ان کا لا منسٹر یا کوئی اور لانے چاہتے ہیں، وہ اس دن سے لے کے ابھی تک ہمارا بات نہیں ہوا۔ کل کا مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر سے آئیں گے، لیکن ابھی ایسی کوئی بات۔ بلال صاحب یہ بتائیں کہ آنے والے بجٹ میں غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی اپنا کیا کردار ہے؟ معاشی صورتحال ہے اس وقت، وہ یقیناً بہت مشکل ہے، اور ان مشکلات میں مجھے اضافہ لگ رہے ہیں، کمی مجھے نظر نہیں آ جو اسٹریٹ آف ہارموز میں کرائسس ہے وہ آج تک جاری ہے، اور اگر کل بھی یہ جنگ حتمی طور پہ پیس کی کمپریہنسولی اسٹیبلش کیا جاتا ہے، تو پھر بھی معاشی مشکلات ضرور ہوں گے۔ تو جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے، ہم تجویز دے سکتے ہیں حکومت، سجیسٹ کرتے ہیں حکومت کو کہ جو آنے والے بجٹ ہے ان کو اس انداز میں تیار کرنا چاہیے، ان کو نظر آنا چاہیے کہ آگے جا کے یہ معاشی مشکلات ہوں گی، اور ان معاشی مشکلات میں وفاقی حکومت کی طرف سے کیا کیا جا سکتا ہے جو ہمارے عوام کو ریلیف کے ساتھ ساتھ ان کو معاشی مواقع پیدا، اکنامک اپرچونٹیز پیدا کیے جا سکتے ہیں، جس سے ہم ان معاشی مشکلات سے مقابلہ کر سکیں۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہمارا پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوا تھا، اس پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں میرے ممبرز نے بڑے اچھے انداز سے حکومت کے رویہ سے اور حکومت کے نمائندے کی تعریف کی، اور اب ان کے تعریفیں سن کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر کمیٹی، جس پہ راجہ پرویز اشرف صاحب، طریق قمر صاحب، شہری جماعت صاحبہ اور سلیمان بھی والا صاحب، پاکستان کہ پیپلز پارٹی کی جو ایم این ایز ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جو ہمارے پارٹی کا موقف ہے، وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے، اور جو بجٹ کے سلسلے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم صلح مشورے کے ساتھ، چاہے وہ پی ایس ٹی پی ہو، چاہے وہ بجٹ ہو، وہ ہم سب مل کے فیصلے کریں گے، وہ پروسیس ہم شروع کریں گے۔ وفاقی حکومت کو، اتحادی حکومت کو، پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے اتحادی وفاقی حکومت کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہے؟ جو وعدے کیے گئے اس کی وفائی کے حوالے سے کتنی حد تک مطمئن ہے؟ وعدے کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے
وہ اپنی جگہ جو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت میں خاص ایٹ لیسٹ پبلکلی مناسب نہیں سمجھتا کہ میں یہ شکایتیں آپ کے سامنے رکھوں، چاہے وہ وعدے کے حوالے سے ہو یا مختلف ایشوز کی کارکردگی کے حوالے سے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوششیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، چیف آف دی ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے اس ایران کانفلکٹ کے دوران امن قائم کرنے کے لیے جو سب کوششیں کر رہے ہیں، ہم سب دعا گو ہیں کہ وہ کامیاب ہو تاکہ معاشی مشکلات کم ہوں، عوام کے لیے مشکلات کم ہوں۔ تو پھر ان جب حالات ریگولر ہوں گے تو نارمل حالات میں بھی نارمل آپ کے سوال کا جواب۔ آپ نے دیکھا کہ 80-90% کوسچنز پر بیسڈ آن 28 امینڈمنٹ اور کافی باتیں چل رہی ہیں۔ کل تو رپورٹنگ بھی ہوئی کہ 4 اس کے مین پوائنٹس NFC ایوارڈ رول بیک اور ایجوکیشن بیک ٹو فیڈرل بیسڈ ٹو پروونسز اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو اگر یہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ ابھی عمل تو میں تب کہوں گا جب سامنے آئے گا، ابھی تو سامنے نہیں آئے۔ جو وفاقی حکومت کے اکثر وزراء ہیں وہ اس بات کا یہ بات کر چکے ہیں ٹی وی ٹاک شو میں بھی کہ 28ویں ترمیم آئے گی جس میں ہم نے ایجوکیشن ایکٹ اور باقی جو چیزیں ہیں خاص طور سے BIS کی صوبوں کو واپس جائے گا، اور KP کے کا بھی یہی مطالبہ رہا ہے ماضی میں کہ BIS کی صوبوں کو دیا جائے۔ تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ I don't know کہ کون سا وفاقی وزیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ جہاں تک رزق کا ہے یا کسی بھی چیز کا، ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا خواہش رکھے، اتنا ہی رائٹ ہے جتنا میرا رائٹ ہے کہ میں کسی چیز کو مانوں یا نہ مانوں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر، اور وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ جو میرے ہدایات کے مطابق 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ فائنینشل بل پہ اور آئینی ترمیم کے بل پہ پارٹی کے جو قیادت ہے، پارٹی کے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، ان کو آئین نے بہت اختیار کیا ہے۔ تو مطلب چاہے وہ آئینی ترمیم ہو، چاہے وہ بجٹ ہو، خواہشات، مطالبات، ایکسپیکٹیشن کسی انڈیویجول ممبر کا، کسی انڈیویجول جماعت کا، کسی منسٹر کا ہو تو سکتے ہیں۔ میرے اجازت کے بغیر، میرے ووٹ کے بغیر، پارٹی کو انسٹرکشنز دیے بغیر وہ ناممکن ہے۔ اب بجٹ تو اگلا مہینہ شروع، اگر مجھ سے ابھی تک بات نہیں کیا گیا تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی آئینی ترمیم ہم ابھی سے لے کے اگلے مہینے میں لے کر باقی آپ سمجھا کر کے کہ لوگ اپنے اپنی سیاست کرتے ہیں، وہ اپنے وجوہات سے اپنے ایشوز اٹھاتے ہوں گے۔ ابھی تک میرے ساتھ نہ اٹھایا گیا، نہ میں نے یہ انسٹرکشن دیا ہے، اور ہم پارٹی کے ساتھ مشورہ کر کے جو بھی خواہشات لے کر آتے ہیں اس سے سننے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ لیکن ہمارا کوئی سٹینس میں یا پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سر 4 سال تقریباً لاسٹ کوشچن شہباز شریف کو ہونے والے ہیں، 2-2.5 سال یہ والے اور PDM کی گورنمنٹ میں اس وقت بھی IMF کی کہا جاتا تھا کڑی شاید اور وہ حکومت ناکام تھی۔ ابھی بھی یہ ٹیکس جو لیوی کی صورت میں لگایا گیا یہ جنگ کی وجہ سے کم اور لیوی کی صورت میں زیادہ لگایا گیا۔ 4 سال بعد بھی حکومت کی آپ ناکامی نہیں سمجھتے؟ اور دوسرا کیا کوئی قومی حکومت کے چانسز ہیں آنے والے دنوں میں؟ میں نے جیسے پچھلے سوال کا جواب دیا کہ حکومت پہ جو اس وقت میں کسی بات پہ تنقید نہیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا، تو آئی ایم شور کہ جو بھی انہوں نے یہ پیٹرول کے سلسلے میں فیصلے کیے ہوں گے وہ عالمی بندی کے مطابق وہ جو ان سے مشکلات ہیں کانٹیکس میں کیا گیا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب اور ہمارا فیلڈ مارشل صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے، جنگ بندی ہو، مسلسل ایک پرماننٹ پیس کیا جائے۔ وہ کیوں یہ کوششیں کیے جانے؟ اس لیے کوششیں کیے جانے تاکہ پاکستان کے عوام جو اس وقت معاشی مشکلات میں ہیں وہ معاشی مشکلات میں کمی آئے۔ تو اس لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہو۔ باقی پاکستان پیپلز پارٹی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم
मिल के काम करते हैं इनके यू आर द एक्स फॉरेन मिनिस्टर, यूएई के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं अभी रिसेंटली, ये जो एक चैप्टर गुजरा है जिसमें पाकिस्तान ने नेगोशिएशन भी करवाई है ईरान अमेरिका की, और पाकिस्तान को एक सफारती सतह पर एक बड़ा मुल्क कंसीडर किया जा रहा है, तो यूएई के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े से डगमगाए हुए नजर आते हैं अभी जो रिसेंट सिचुएशन है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, आप पीपल्स पार्टी इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सही सिमत जा रही है या हमें मजीद इसे रिविजिट करने की जरूरत है? जहाँ पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है, और पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक ही बनाया जाता है। जहाँ तक पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो तमाम जीसीसी हो, चाहे वो ईरान क्यों ना हो, हमारा तो नस्लों के साथ है। मेरा अपना खानदान का तीन नस्लों से हम इन ममालिक के साथ हमारे रिलेशनशिप है। हमारे दोनों ममालिक, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान और सऊदी हो, पाकिस्तान और रहा हो, हमारा बड़ा गहरा बड़े नज़दीक, बड़े पुराने, बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने बायलैटरल ताल्लुकात देखता हूँ। अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या मिसकम्युनिकेशन होगा, वो मेरा ख्याल में बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। हमारा जो ताल्लुकात, पाकिस्तान के ताल्लुकात, ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया के साथ एक नया फेज में हम दाखिल जो होने जा रहे हैं विद आवर सिक्योरिटी बैंक, आवर म्यूचुअल डिफेंस बैंक विद सऊदी अरेबिया। जहाँ तक हमारा ताल्लुकात ईरान के साथ है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज नेगोशिएशंस हम एक न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं। एंड जहाँ तक हमारा ताल्लुकात यूएई के साथ है, हमेशा से पाकिस्तान का ताल्लुकात यूएई से हैज बीन इंडिपेंडेंट of our relationship with Iran and has been independent of our relationship with Saudi Arabia. तो मैं बिल्कुल ही I don't, जो थोड़ा सा हाइप खासतौर पे सोशल मीडिया के ज़माना में इतनी सी बात को ऐसे ही पेश किया जाता है, तो I am very optimistic about the future of all our bilateral relations। और मैं समझता हूँ, कि हम तो पाकिस्तानी बड़े, we are very more experienced people। हम तो हर दूसरा दिन दहशतगर्दों के हमले में यूज्ड टू हो चुके हैं। एक ऊपर से ड्रोन गुजर रहे हैं तो आम से बात हो चुका है। हमने हाल ही में भारत के साथ जंग लड़े हैं। जो ये अभी इसराइल और अमेरिका का हमला हुआ ईरान पे, और जो इसके हमले के बाद जो ईरान ने फिर हमले किए पूरे मिडल ईस्ट के, तो पाकिस्तान ने दोनों की मज़म्मत किया। पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी क्या, पाकिस्तान ने मज़म्मत किया मेरे ख्याल में सबसे पहले, शायद आपको सबसे पहले ऑन द अटैक्स ऑन ईरान, एंड उसके फौरन बाद जैसे ही जिस ममालिक पे जीसीसी में हमले हैं, उसके भी उतना ही हमने मज़म्मत किया है। जहाँ तक यूएई की बात है, इस जंग में ईरान के बाद सबसे ज्यादा बॉम्ब्स, सबसे ज्यादा ड्रोन्स, सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पे नहीं, यूएई पे गिरे। तो उसी तरीके से मुख्तलिफ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैव बीन टारगेटेड। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि पीएम साहब और फील्ड मार्शल साहब और सब कामयाब हो इन एफर्ट्स में, हम मुस्तकिल अमन कायम किया जाए, और जो मुश्किलात है, ना सिर्फ मुआशी मुश्किलात मगर किस खित्ते में मुश्किलात, उनको एड्रेस करने का हमें मौका मिले।